الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، بھائیوں اور بزرگوں، ہم لوگ اس وقت دنیا میں زندہ موجود ہیں، لیکن یہ ہماری موجودگی منزل نہیں ہے، سفر ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں عالم ارواح میں اللہ تعالی نے ان کو جب تک چاہا رکھا، اور وہ ایسا عالم ہے جس میں ہمارا نہ کوئی دخل ہے، نہ وہاں تک ہماری پہنچ ہے۔ اربہ ارب، کھربہ کھرب روحیں وہاں موجود ہیں، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الارواح جنود مجندۃ، کہ روحوں کے لشکر ہیں مرتب۔ یہ نہیں کہ الٹپ کوئی سی بھی روح کہیں بھی چلی جائے، کہیں بھی آ جائے، سب نظام کے تحت ہے۔ اور پھر آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ جن روحوں کو عالم ارواح میں آپس میں انسیت رہی ہوگی، دنیا میں آنے کے بعد بھی ان میں انسیت پیدا ہو جائے گی۔ اگر عالم ارواح میں روحوں میں انسیت رہی اور دنیا میں وہ روحیں الگ الگ جگہوں پر بھیج دی گئیں، ایک امریکہ، ایک افریقہ، ایک ایشیا، ایک آسٹریلیا، ایک روس، مگر ان میں آپس میں انسیت تھی، تو دنیا میں بھی ان میں آپس میں کیسے نہ کیسے ربط ہو جائے گا اور دوستی قائم ہو جائے گی۔ عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور فرمایا جن روحوں میں آپس میں انسیت نہ رہی ہوگی، تو وہ بھائی بھائی ہونے کے باوجود بھی ان کے دل آپس میں نہیں ملیں گے۔ اگرچہ ایک ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، ایک خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن دلوں میں بعد ہے۔ یہ روحوں کی برابر تعلق نہ ہونے کا اثر ہے، مگر ہمیں نہیں پتہ۔ وہ ایسا عالم ہے اور وہ ایسا نظام ہے ارواح کا، جس میں کوئی بڑے سے بڑا قطب، ولی، نبی یا دنیا کا سائنسداں، نئی تہذیب، تمدن، علم والا کوئی دخل دے ہی نہیں سکتا، ہوا بھی نہیں لگی کسی کو۔ کیا نظام ہے! چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ آپ ان کو جواب دے دیجئے ٹکا سا کہ روح میرے رب کا حکم اور آرڈر ہے، اور تمہیں تو ذرا سا علم ملا ہے، ہو کس ہوا میں جو بڑے علامہ بنتے ہو، تمہیں روح کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ وہ عالم ہے، اس عالم سے ہم نکل کے آئے ہیں، اور وہ بڑا زبردست اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے عموماً گزرنے کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے، روح وہاں سے آتی ہے، وہاں سے پتہ کٹتا ہے اور یہاں نئی سواری میں داخل ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس بدن کے لیے جو روح اللہ نے طے کر دی ہے اس میں کچھ تخلف ہو جائے کہ میاں ایک ہی اسپتال میں تھے، ادھر سے ادھر چلی گئی، ادھر سے ادھر آ گئی۔ جس کے لیے ہے اسی میں جائے گی۔ اب یہ روح آ گئی اور یہ بدن اسے بطور سواری کے ملا ہے۔ یہ ہمارا جو بدن ہے یہ ہماری روح کو سواری کی طرح ملا ہے۔ آج کل دنیا میں نظام ہے کہ اگر آپ ڈرائیوری جانتے ہیں اور آپ کو امریکہ جانا ہے اور وہاں کئی شہروں میں سفر کرنا ہے تو آپ گھر بیٹھے بھی بکنگ کر سکتے ہیں کہ ہم فلاں ایئرپورٹ پہ اتریں گے، فلاں کمپنی کی گاڑی ہمیں بطور کرایہ رینٹ کے مل جائے گی اس ایئرپورٹ سے، اور ہم وہاں اتریں گے اور وہ مقررہ گاڑی ہم لیں گے اور لے کر ہم چاہے جہاں رہیں جتنے دن، 10 دن، 15 دن، مہینے بھر، اس گاڑی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور جب ہماری واپسی ہوگی تو اس گاڑی کو آخری ایئرپورٹ پر چھوڑ کے چلے آئیں گے، وہ کمپنی والے خود اس کو نمٹا لیں گے۔ تو یہ جو نظام دنیا والوں نے بنایا، یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے بنا رکھا ہے۔ روح وہاں سے آتی ہے، یہاں اسے عاریت کے لیے بدن ملتا ہے سواری کے طور پر کہ تم اس سے کام چلاؤ دنیا کا، دیکھو، سنو، سمجھو، چلو پھرو، پکڑو، سونگو، کھاؤ پیو۔ یہ بدن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس جان کے لیے دیا ہے جو اس بدن میں حلول کیے ہوئے ہے۔ یہ بدن اصل انسان نہیں ہے، اس میں جو جان پڑی ہوئی ہے وہ اصل انسان ہے۔ بدن تو دنیا کا ہے، دنیا ہی میں رہ جائے۔ چنانچہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو بدن نہیں جاتا، روح جاتی ہے۔ اور اس بدن کو کیا کہتے ہیں؟ لاش۔ اور لاش مخفف ہے لا شیء سے، یعنی کچھ نہیں رہا، اب اس میں کچھ دم نہیں ہے، اسے تو بس یہیں سے لیا تھا، یہیں چھوڑ دو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میت کو دفناتے وقت ہم یہ پڑھتے ہیں آیت جس میں پوری ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم نے تمہیں اسی زمین سے بنایا، اسی میں تمہیں دوبارہ دفنا دیں گے، قیامت میں پھر اسی میں سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو اس وقت ہماری زندگی چل رہی ہے یہ مسافرت کی زندگی ہے، قیام کی زندگی نہیں ہے۔ منزل تک ہم نہیں پہنچے، چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔
سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کعابری سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر راستہ طے کرنے والا آدمی جس طرح رہتا ہے اس طرح تم دنیا میں رہو، منزل تمہاری ابھی دور ہے، منزل یہ نہیں ہے، یہ تمہارا مسافرت کا زمانہ ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ تشریف فرماتے اور آپ کے اس حجرے میں جہاں آپ تشریف رکھتے تھے کچھ نہیں تھا قابل توجہ کوئی سامان، صرف ایک چمڑے کی کھال لٹکی ہوئی تھی اور کچھ جو کی ڈھیری رکھی ہوئی تھی، چٹائی پڑی ہوئی تھی جو اتنی کھری تھی کہ اس کے نشانات آپ کے بدن پر نمایاں ہو رہے تھے۔ تو میں یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ دنیا کے بادشاہ آرام راحت عیش میں رہیں اور یہ سرور کائنات تمام جہانوں کا سردار وہ اس حالت میں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا کیا ہے، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو کسی جگہ پر سستانے کے لیے آرام کرتا ہے اور پھر اٹھ کر چل دیتا ہے، میں تو اس مسافر کی طرح۔ تو یہ صرف آپ نے اپنے لیے نہیں فرمایا، ہم اور آپ سب اسی جگہ پر ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، اسٹیشن آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، بستیاں آ رہی ہیں، گزر رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ٹرین میں سفر طے ہوتا ہے ایسے ہی ہماری زندگی کا سفر طے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر بہت جلد ایک دوسرے عالم میں ہمیں منتقل کیا جانا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی ہے پل، اور ہم اسے اگر اردو میں کہیں یا اپنی زبان میں تو یوں سمجھیے انتظار گاہ، ویٹنگ روم، وہ عالم ہے جب تک قیامت قائم نہ ہو، موت کے بعد سے لے کر قیامت تک وہاں ہمیں بھیجا جائے گا۔ جب موت آئے گی تو ایک دم سے قیامت نہیں قائم ہوگی، عالم برزخ میں جائیں گے جب تک قیامت نہ ہو، ویٹنگ روم میں۔ اور ویٹنگ روم میں جیسا ہمارا اگلا انجام ہونے والا ہے اس کے اثرات ویٹنگ روم میں شروع ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے، ٹرین میں اگر آپ نے فرسٹ کلاس اے سی کا ٹکٹ لے رکھا ہے تو آپ کا ویٹنگ روم بڑھیا ملے گا، ایئر کنڈیشن والا ملے گا، صوفے گدے ملیں گے، بیٹھو آرام کرو، کیونکہ ٹکٹ کیا ہے؟ فرسٹ کلاس کا ہے۔ اور تھرڈ کلاس کا، سیکنڈ کلاس کا ہے تو ٹہلتے رہو، بارش ہوگی، لو لگے گی، کوئی حفاظت کی جگہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹکٹ ہی نہیں۔ ایسا ہی عالم برزخ کا حال ہے۔ جس نے اس دنیا کی زندگی میں جنت کا ٹکٹ حاصل کر رکھا ہوگا اس کے لیے برزخ میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ بھئی اس کے پاس ٹکٹ ہے۔ اور جس نے یہ ٹکٹ حاصل نہیں کیا
اس کا انجام خراب ہے، تو جہنم کے اثرات اس پر شروع ہو جائیں گے، تنگیاں شروع ہو جائیں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ مغموم ہوتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آخرت کے حالات سن کر آپ پر وہ اثر طاری نہیں ہوتا جو قبر کو دیکھ کر ہوتا ہے؟ فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں بچ گیا وہ آخرت میں اگلی منزلوں میں بھی بچ جائے گا۔ تو ہمیں پھر یہاں سے اس عالم میں جانا ہے جو عالم برزخ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفنا دیا جائے تو صلوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل، اس کے لیے دعا کرو جواب میں ثبات قدمی کی، ابھی اس سے سوال ہونا ہے۔ پوچھا جائے گا من ربک وما دینک ومن هذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، مذہب کیا ہے، یہ صاحب کون ہے جن کو دیکھ رہے ہو تم؟ مومن ہوگا کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بس اس کے لیے وہ ذرا سا گڑھا جو ہمیں چھوٹا سا نظر آ رہا ہے تا حد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے۔ تو نے صحیح جواب دیا تو خوش نصیب ہے، تو کامیاب ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر منافق اور کافر بدعمل ہوتا ہے، اس سے جواب نہیں بن پڑتا، ہاں ہاں کرتا ہے، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں کچھ نہیں پتا کیا ہے۔ تو وہ قبر اس کے لیے ایسی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی اتڑیاں ایک دوسرے میں، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال یہ سلسلہ برزخ کا جب تک چلے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، اور وہ کب ہوگی وہ اللہ ہی کو پتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ تخمینہ ہے، اندازہ ہے، بے دلیل ہے۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی فرشتے کو دیا، نہ کسی نبی کو دیا، نہ کسی ولی کو، نہ قطب کو، نہ ابدال کو۔ کوئی اگر کہتا ہے فلاں سن میں قیامت آ جائے گی، جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ آئے گی ضرور، مگر کب آئے گی اللہ کو پتا ہے۔ 100 سال میں آئے، 1000 سال میں آئے، ہزاروں سال میں آئے، اللہ کو علم ہے، آئے گی۔ اور جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو جو بھی زندہ لوگ ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، کوئی متنفس باقی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کوئی آدمی یا جنات جو مر چکا ہوگا وہ اب مرا ہوا نہیں رہے گا، اب دوبارہ اسے زندگی ملے گی، ضرور ملے گی۔ اور ان سب کو اللہ تعالیٰ ایک میدان میں جمع کریں گے۔ یہ آخری منزل ہے، فیصلہ کن۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ بالآخر فیصلہ فرما دیں گے کہ کس کو کہاں جانا ہے۔ کوئی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہوگی، کافر، منافق، مشرک۔ کوئی بد عمل ہوگا مگر صاحب ایمان ہوگا تو ایک مقررہ وقت کے لیے اسے سزا کے طور پر جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن پھر وہ
سزا بھگتنے کے بعد جنت میں آ جائے گا۔ اور بہت سے ایسے ہم خوش نصیب بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، جن کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی سزا کے جنت میں جانے کا حکم دیں گے۔ ایسے ہوں گے جن کو فوراً کہہ دیا جائے گا جاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، ہنسی خوشی مسکراتے ہوئے چلے جائیں گے۔ بعض ایسے ہوں گے کہ جن کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اور حساب میں کوئی کمی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمت سے انہیں معاف کر دیں گے اور پھر جنت میں بھیج دیں گے، کوئی سزا نہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی ہوگا، اس کے رجسٹر سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، بڑا ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، سوچے گا بس اب تو خیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے رجسٹر کھولو، عرض کرے گا الہ العالمین کھولنا کیا ہے، میرے پاس تو کوئی خیر ہے ہی نہیں، کہ نہیں ہمارے یہاں انصاف ہوتا ہے، اور اس کے رجسٹر کھولو اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ اس سے اقرار کراؤ۔ فلاں جگہ اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ تو نے یوں کیا تھا کہ ہاں جی کیا تھا، یوں کیا تھا کہ ہاں کیا تھا۔ ڈر رہا ہوگا اندر سے کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے رجسٹر کھل رہے ہیں، بڑوں کا نمبر آئے گا تو کیا ہو، بڑا ڈر رہا ہوگا۔ بس اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ اس کی ساری غلطیوں کے بدلے میں نیکی لکھ دو۔ بس اچھل پڑے گا، کہے گا جی تو بڑے رجسٹر رہ گئے ابھی تو، یہ تو ڈر رہا تھا، یا اب تمنا کرے گا کہ اور سب کھل جائیں تاکہ سب کے بدلے میں نیکیاں لکھی جائیں۔ ایسی شان کریمی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں بھیج دیں گے، اور درجات ہوں گے جنت کے بڑے چھوٹے، 100 درجے ہیں، ہر ایک دوسرے درجے میں زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو ترمذی میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن سارے جنتیوں کا دربار لگائیں گے، سارے، بڑے بھی چھوٹے بھی درمیانی بھی، سب، بہت بڑا دربار ہوگا، اور بیٹھنے کے حساب سے سب کے لیے ان کے درجوں کے اعتبار سے سیٹنگ ہوگی۔ کوئی ہائی فائی صوفے پہ بیٹھا ہوگا، کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، کوئی نیچے ہی بیٹھا ہوگا۔ اور کمال یہ ہوگا اس مجلس کا کہ ہر جنتی سے اللہ تعالیٰ براہ راست بات کریں گے، مخاطب ہر ایک سے، کیسا چل رہا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے کسی بڑی مجلس میں اگر کوئی بڑا آدمی کسی شخص کو مخاطب بنا کے نام لے کر کے اس سے بات کر لے تو وہ کتنی عزت محسوس کرتا ہے اپنی، سب لوگوں کی نظر میں اس کی عزت ہو جاتی ہے کہ بھئی فلاں نے بات کی، اس کا مطلب پرانا تعلق۔ اللہ تعالیٰ اس ہر جنتی سے بات کریں گے تو کتنی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا بتائیے۔ احکم الحاکمین بات کر رہے ہیں، مالک الملک۔ تو ایک جنتی ہوگا بیچارہ چھوٹا موٹا، اس کو اللہ تعالیٰ قریب بلائیں گے اور اس کے کان میں کہیں گے تجھے یاد ہے تو نے فلاں دن گڑبڑ کر دی تھی؟ اب اس کو احساس ہوگا کہ کہیں فائل دوبارہ نہ کھل جائے، وہ کہے گا جی حضرت وہ تو آپ نے معاف کر دی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اگر میں معاف نہ کرتا تو تو یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، تجھے یہاں پہنچانا منظور تھا، اس لیے میں نے تجھے معاف کیا تھا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں آ گیا۔ اللہ کے فضل و کرم اور مغفرت کی وجہ سے جنت میں آدمی جائے گا، ورنہ کس کی مجال ہے کہ وہاں پہنچ سکے۔ وہ ہماری منزل ہے، یہ منزل نہیں ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ گزرگاہ ہے، یہ سفر ہے۔ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ فٹ پاتھ ہے۔ جس گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں یہ ہوٹل ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ منزل وہ ہے جہاں سے ہمارے ماں باپ کو نکال کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہی ہماری منزل، آبائی وطن وہی ہے۔ جو اس آبائی وطن کو منزل بنائے گا اور وہاں جانے کی دوبارہ کوشش کرے گا، وہی انسان کامیاب ہے۔ اور جو ہوٹل کو وطن بنا لے، جو فٹ پاتھ کو وطن بنا لے، جو گزرگاہ کو وطن بنا لے، وہ ناکام ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، کسی کا یہ وطن ہو اور وہ لکھنؤ میں جو ہے ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وطن جرول ہے۔ اب اس نے جو بھی آمدنی کی وہ سب لکھنؤ میں لگا دی، جو کمرہ کرائے پہ لے رکھا تھا۔ روزانہ جو کما کے لائے اس میں پھول ٹانگ دے، اس میں اور کچھ کر دے، یہاں کچھ نہ بھیجے، تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ بیوقوف ہے، احمق ہے۔ وطن کا خیال نہیں، ہوٹل پہ لگا رہا ہے، کمرے پہ لگا رہا ہے۔ یہی حال اس دنیا کے انسان کا ہے جو بس یہی میں مست ہے اور اپنی اگلی منزل کو بھولے ہوئے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے میں فرما دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، آج ہے کل نہیں۔ آخرت کی زندگی کو الحیوان فرمایا گیا، ہمیشہ کی زندگی ہے وہ، جس پر کبھی فنا کاری نہ ہو۔ اس زندگی کے لیے یہاں محنت کرنی ہے، اور وہ محنت کیا ہے؟ دین پر چلنا ہے، عقیدہ بھی دین کے مطابق ہو، عمل بھی دین کے مطابق ہو۔ وہ رہنمائی جو قرآن پاک نے کی، وہ رہنمائی جو سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، اسی کے اندر اپنے کو ڈھال لینا ہے۔ یہی زندگی کامیاب زندگی کہلائے جانے کے لائق ہے۔ ہر آدمی کو اس بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، دین پر چلے، دیندار بنے، بچوں کو دیندار بنائے، بچیوں کو دیندار بنائے، اپنے حلقہ اثر میں دین کو عام کرے۔ چاہے دنیا کسی بھی راستے پر چلے، ہمارے لیے تو راستہ بس وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ روزانہ کے روزانہ 24 گھنٹے کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج 24 گھنٹے ہمارے کیسے گزرے؟ نمازیں پڑھی گئیں کہ نہیں پڑھی گئیں؟ پڑھی گئیں تو کیسے پڑھی گئیں؟ ادا پڑھی گئیں، قضا پڑھی گئیں، پوری پڑھی گئیں، کچھ چھوٹ گئیں، جماعت سے پڑھی گئیں، الگ پڑھی گئیں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا؟ کوئی برائی تو نہیں ہو گئی؟ کسی کا حق تو نہیں مارا گیا؟ ہر دن آدمی اگر جائزہ لے گا تو خود بخود اس کا ضمیر اسے صحیح راستے پر چلانے میں مددگار بن جائے گا اور غلطیوں سے وہ دور رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت سے بہرور فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔